السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل چونکہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، ماشاءاللہ رمضان شریف میں سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی توجہ دے رہے ہوتے ہیں نمازوں کی طرف اور اسلامی باتوں کی طرف اور روزوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور ہمارے پیارے دین اسلام کی طرف۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج ذرا ایک ایسا ٹاپک میں ڈسکس کروں اپنے اینکر پا جنید صاحب کے ساتھ۔ یار پا جنید، یہ ہم جو یہ سود کی بات کرتے ہیں، بینکوں میں جو پیسہ پڑا ہوتا ہے اور اس پہ سود ملتا ہے، اور ہمارے مذہب میں تو سود حرام ہے، بلکہ بڑی سخت نفرت کی گئی ہے سود سے۔ اللہ پاک نے بھی اور ہمارے پیارے پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ قرار دی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکر ہے بینکوں میں اسلامی بینکنگ بھی شروع ہو گئی ہوئی ہے اور لوگ اس طرف جا بھی رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو الحمدللہ بینکوں میں اسلامی بینکنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے، یہ کامیاب ہوئی ہے یا اس حوالے سے بھی اللہ معاف کرے ابھی تک ہم بے راہ روی کا شکار ہی ہیں؟ میں جو بھی اس کا جواب دوں گا، لا محالہ تمہارے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی کہ میں یہ جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ میں ایک مسلمان، بلکہ جذباتی مسلمان ہوں۔ سیدھی بات ہے۔ میں اگر کہوں گا کہ بات پہ یقین رکھتا ہوں، نہیں، مطلب ظاہر ہے کہ میرا جو بھی جواب ہوگا، میرا ظاہر ہے اس میں میرے جذبات بھی شامل ہوں گے، لیکن مسلمان کی حیثیت سے اگر میں اپنے جذبات ایک طرف بھی رکھوں تو میں تمہیں انتہائی خوش کن تصویر دکھا سکتا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں برطانیہ میں، بہت بڑا نام ہے معیشت کے میدان میں، خالد محمود صاحب، انہوں نے چند دن پہلے مجھے ایک رپورٹ بھیجی ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس کا جو ٹوٹل والیوم ہے وہ $2 ٹریلین سے، یعنی 2000 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ 2000 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ 2007 میں بینک آف انگلینڈ نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ 2009 تک پوری دنیا میں جو اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس کا ٹوٹل والیوم ہے وہ $1 ٹریلین سے تجاوز کر جائے گا۔ اس پریڈکشن کے فوراً بعد برطانیہ کا ایک بہت بڑا معتبر مالیاتی ادارہ ہے، دنیا بھر کے جو 60,000 سے زیادہ بینکر، بڑے بڑے بینکرز اس کے ممبر ہیں، چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف سیکیورٹی اینڈ انویسٹمنٹ، اس نے اس پریڈکشن کے فوراً بعد اپنے ہاں باقاعدہ اسلامک بینکنگ کا شعبہ قائم کر دیا تھا اور ڈپلومے کا اجرا کر دیا تھا۔ اور تم دیکھو کہ یہ حکومتیں کتنی تیز ہوتی ہیں، یہ تمام جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں، بڑے بڑے جو ویسٹرنائزڈ ادارے ہیں، یہ ویسے تو اسلام کے نام سے کس قدر الرجک ہے۔ کسی پروڈکٹ کے نام پر، کسی ملک کے نام میں اسلام کا نام آ جائے تو یہ کس قدر یعنی یہ عجیب و غریب رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر پیسے کا معاملہ آتا ہے، جہاں پر کیپٹل کے آنے کے چانسز ہوتے ہیں، پھر ان کو اسلام کا لفظ جو ہے کس قدر لبھاتا ہے۔ یعنی اس پریڈکشن کے فوراً بعد اور جو اس انسٹیٹیوٹ نے پھرتی دکھائی کہ ڈپلوما شروع کر دیا، پوری دنیا کی توجہ حاصل کرنے کی ایک دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم تھے گارڈن براؤن نے برطانیہ کے ٹیکس لاز میں ترمیم کر دی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ جو اسلامک بینکنگ کا جو کیپٹل ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ کورا بڑا تیز ہے، اس کو جدھر کو پیسہ نظر آ رہا ہو وہ اپنے نظریات بھی ادھر کوئی ٹور لیتا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس وقت پورے یورپ میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے درمیان اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ایک ریس لگی ہوئی ہے، اور ابھی تک اس ریس میں برطانیہ باقی دونوں ملکوں سے بہت زیادہ آگے ہے۔ امریکہ میں بے تحاشا اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ساری دنیا اس کے پیچھے جائے گی، سچ کے پیچھے ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا سر، ویسے یہ انہوں نے فیس سیونگ کے لیے اس کا نام بدل دیا ہوگا، ڈیفرنٹ ٹرمز یوز کی ہوں گی؟ نہ بالکل ایک ذرہ برابر بھی کوئی تکلف نہیں کیا نام بدلنے کا۔ اسلامک بینکنگ کے نام سے، اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس کے معاملے میں بالکل انہوں نے کوئی ٹرم نہیں بدلی۔ مطلب برطانیہ کا ایک بہت بڑا بینک ہے، اس نے امانت سے، ایمانہ کے نام سے اسلامک بینکنگ شروع کی ہے۔ ابھی 2-3 سال پہلے امریکہ کی کمپنی فورڈ ہے جو آٹو کمپنی ہے، اس نے اپنی ایک ذیلی کمپنی فروخت کی تھی، اور جو اسلامک بینکنگ کی سب سے جو پروفٹیبل، سب سے جو کامیاب پروڈکٹ ہے وہ سکوک بانڈز ہیں۔ سکوک ہمارے ہاں بھی سکوک بانڈز کے نام سے بانڈز فروخت ہوتے ہیں۔ اس نے فورڈ نے اپنی ایک ذیلی کمپنی فروخت کی ہے $450 ملین میں،
اور نہ خریدار مسلمان 450 ملین ڈالر میں سستی نہیں بیچ تم یہ دیکھو کہ نہ وہ خریدنے والا مسلمان ہے نہ بیچنے والا مسلمان ہے، لیکن ساری جو خرید و فروخت ہوئی ہے وہ سکوک بانڈز کے ذریعے ہوئی ہے اور نام بھی سکوک استعمال ہوا ہے۔ ماشاءاللہ یار ہماری کرتوتیں بے شک ایسی نہیں رہیں کہ لوگ ہمیں فالو کریں، مگر اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا نظام تو سچا ہے نا، اس کو تو لوگ فالو کریں گے آخر وہ تو وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سچ ثابت کرے گا نا۔ اسلامک بینکنگ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، یا جو موجودہ جو ویسٹرن بینکنگ ہے اس کی سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ اسپیکولیشن، اسپیکولیٹو سٹا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کی بنیاد ہی سٹے پہ ہے، اور اسلامک بینکنگ کی بنیاد حقیقی انویسٹمنٹ پہ ہے۔ آپ کو اپنے ایک ایک روپے کا پتہ ہے کہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، کتنا منافع ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس میں سود کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے۔ اچھا ایک اور فائنینشیل ٹائمز نے ابھی 3 دن پہلے، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کسی پاکستانی اخبار کی خبر نہیں ہے، جب یہ بہت زیادہ دنیا میں زور پکڑ گیا تھا اسلامک بینکنگ کا نعرہ اور یہ کہ پوری دنیا کی اکانومی کو یہ اسلامک بینکنگ جو ہے کیپچر کر لے گی، تو ویٹیکن نے بھی یہ بات شروع کی تھی کہ شریعہ کے مقابلے پر ہمیں بھی کوئی متبادل، یعنی اس نظام نے جو موجودہ ویسٹرن سسٹم ہے اس نے تو کولیپس کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو بالکل انیویٹیبل ہے، یہ تو کولیپس ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس کے مقابلے پر ویٹیکن نے کوشش کی تھی کہ ہم بھی کوئی نظام لے کے آئیں، اور اس کے فوراً بعد جو دنیا کے جو بڑے انویسٹمنٹ بینکس ہیں ان میں سے ایک جے پی مورگن ہے، جے پی مورگن نے ویٹیکن کے کہنے پر باقاعدہ ایک کیتھولک فنڈ قائم کیا تھا، کیتھولک انویسٹمنٹ فنڈ۔ اب 3 دن پہلے فائنینشیل ٹائمز نے یہ رپورٹ دی ہے کہ وہ جو کیتھولک نے فنڈ قائم کیا تھا وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا، اور جے پی مورگن نے بھی اپنا فنڈ بند کر دیا۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا یار پاک جنید کسی دن یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اسلامی بینکنگ ہے کیا چیز؟ ہاں ایگزیکٹلی، ہمیں یہ بھی خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے دوستوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ ہے کیا اور کیوں اب پوری دنیا اس کی سچائی اور حقانیت پر یقین لا رہی ہے۔ ایون جو موجودہ ویسٹرن سسٹم ہے اس کے جو بانی ہیں انہوں نے بھی یہ پریڈکشنز کی تھی، اور 2009 اس معاملے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ ایون نکسن نے بھی 2009 کے حوالے سے یہ جو بلا سودی نظام ہے اس کے حوالے سے ایک پریڈکشن کی تھی جو اب درست ثابت ہو رہی ہے۔ اس پر انشاءاللہ پھر کس دن بات کریں گے۔ ہاں یہ جو سود کی لعنت ہے شاید یہی ادھر سے اللہ کرے بالکل ختم ہو جائے تو ہماری ترتیب پہ برکت شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہو جائے۔ بالکل۔ لیکن یہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔